السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ وعلیکم اعوذ السلام باللہ ورحمۃ اللہ من وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اعوذ من اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، صورت ہے ہماری اور آیت نمبر 54 سے 54 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن 54 کا 53 کے ساتھ تعلق ہے، اور اس رکوع کے اندر خاص طور پر جو ابھی ہم نے ریویژن کے اندر آیت پڑھی نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جی تو داعی کی خصوصیات کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے دعوت کا، وہ ساری کی ساری اس کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ تو پہلے تو اسی آیت کو پڑھتے ہیں جو ابھی رہ گئی تھی، اور یہ ہمارے اس کے اندر ہے کہ دائی کا کیا اپنا طریقہ کار کیا ہے، کہ کل ہم نے پڑھا تھا اس آیت کے اندر جو اس کے اندر سب سے اچھا طریقہ ہے دوسرے کو قریب لانے کا، اس طریقے سے وہ بات کرے، اور جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان دوری پیدا کرے، جھگڑا پیدا کرے، تو لہذا وہ بات ہی ایسے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دعوت کا کام نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان انسان کے لیے ایک واضح دشمن ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بندوں سے کہہ دے، یقول التی، کہ وہ کہیں اس طریقے سے، کہ وہ بات کریں اس طریقے سے، یا احسن، جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، نزاع جس کو وہی نزاع، اس سے ینزغ اس سے بنے گا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے۔ آگے جی یہ ہے کہ الدعوت ہے، کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور کچھ دعوت دیتے ہیں کہ بھی دعوت خلوص ان کا ہوتا ہے، لیکن دعوت کا جو انداز ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی سمجھنے والی چیزیں ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے رسالت کا، تو لہذا جو لیکن پیچھے نیت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق عمل دے گا، کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں دو چیزیں بتا رہا ہے۔ ربکم عالم، بہت دفعہ آئے گا، اس میں پیچھے بھی آ چکا ہے، ربکم عالم بکم، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ یہ جی پڑھنے لگے ہیں دائی کے بات کرنے کا طریقہ، دائی کی دعوت دینے کا طریقہ۔ ربکم کا ترجمہ کریں جی، تمہارا رب تمہارا تمہارا رب رب اعلم، خوب جاننے والا ہے۔ یہ بہت سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اعلم، ورنہ اگر ویسے مضارع ہوتا تو اعلم نعلم، میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں، یہ اعلم
طالب کے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ تم نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے نیت کیا تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بہترین طریقہ ہے تمہارے پاس جی ادھر آ جائے تو. جی سوری انٹرنیٹ تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے آج میرا. ہاں جی کوئی بات اللہ فضل کرے. جی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ شیطان جس جگہ پہ بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے شیطان اپنا کام دکھانے کے لیے آ جاتا ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ اور میں اچھے طریقے سے بات کریں گے، ممکن ہے شیطان درمیان میں یہ ذہن میں ڈال دے کہ تو غصے سے بات کر، اس کا جواب دے کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان آدمی اور نماز کیسے پڑھنی ہے. ممکن ہے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اور جو آج کل صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں فرقہ بندی اور سارا کچھ، ان کو مٹانے کے لیے یہ ہے کہ نرم طریقے سے اگر دوسرے آدمی کو چیزیں بتائیں گے یا کسی غیر مسلم کو نرم طریقے سے بات کریں گے تو نرم گو انسان یا نرم طریقے سے بات کرنے والا انسان ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ربکم اعلم بکم. ترجمہ دوبارہ جی. تمہارا اور رب تمہارا رب تمہیں بہت خوب زیادہ جانتا ہے. جاننے والا ہے. تمہارا تمہارا رب رب تمہیں تم کو خوب خوب جانتا ہے. جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، جانتا ہے، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. ان یشاء یرحمکم. اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے یار تو ہم تم کو پر رحم کرے. تم پر رحم کرے. وہ تم پر رحم کرے. اگر وہ چاہے تو وہ تم پر رحم کرے. آؤ تو ترجمہ یا ان یشاء اگر وہ یا چاہے اگر وہ چاہے یعذبکم اگر وہ چاہے وہ تمہیں عذاب دے. وہ تمہیں عذاب دے. اب وہ آپ تمہیں اور میں عذاب دے. سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی میں نے تو کام مطلب اچھا کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہے کہ درمیان میں شیطان جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے. تو دائی کئی دفعہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے. لگنے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، بہت زیادہ. جی بہت زیادہ، اس لیے کہ کام بہت اچھا ہے جی جو انسان کر رہا ہے. ذرا پیچھے کیجیے گا جی، جی بالکل. سوری جی اس کو ذرا ہٹائیے گا. ہٹ گیا. تو لہذا دونوں چیزیں یہ آئیں کہ اگر وہ چاہے تو وہ تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. جی سر. بہت بڑی بات ہے، اور ممکن ہے آپ کے ذہن میں یا دائی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں کام اچھا کر رہا ہوں لیکن میرے لیے عذاب کیوں جی. جی یہاں ایک تو یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے شیطان کے کہنے پہ نہیں لگنا اور دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اور جو آسن طریقے سے وہ بات کرنی ہے. جی اور آگے اللہ تعالیٰ آیت کو ختم کر رہا ہے وما ارسلناک، اور استصحاب ہم کے نے لیے. تجھے نہیں بھیجا ہاں کس کے نہ معنی ہے ہم نے نہ کے، میں کس اکثر کے بول معنی ہے جاتا تجھے، ہوں کا کس کے معنی ہے بھیجا، ارسل. ارسلنا. ارسل ارسل اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا علیہم ان پر ان پر ان پر وکیلا، کوئی وکیل جی کار ساز بنا کر وکیل بنا کر، کارساز بنا کر، داروغہ بنا کر. اب یہ جو داروغہ ہماری زبان میں اچھا نہیں ہوتا، ورنہ داروغہ بڑا منصب ہوتا تھا جی سپرویژن کے لیے. تو یہ بھی ترجمے ہوئے ہیں. تو ہم نے تجھے نہیں آ کر وکیل بنا کر، میرا خیال ہے وکیل رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں جی وکیل بھی بہتر. جی ٹھیک ہو گیا. اگلے پڑھتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ کریں گے. اور ربو کا دوبارہ آ رہا ہے.
वरब्बुक आलम, اور تیرا رب اور تیرا رب خوب جانتا ہے، اور تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے بمن، جو اس چیز کے بارے وہ میں جو ہر اس شخص کو، یا ہر اس کو کہہ لیں، شخص نہیں، ہر اس کو، فی السماوات والارض، جو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمانوں میں جو اور آسمانوں اور زمین میں زمین میں ہے۔ پھر پڑھتے ہیں اس کو، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب اور تیرا رب رب خوب ہر اس جانتا ہے کو ہر خوب اس جانتا کو جو ہے آسمانوں جو اور زمین میں آسمانوں ہے۔ اور زمین میں ہے۔ جی، اور تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے یا ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، یہ بعد النبیین، بعدکم علی بعد آیا ہوا ہے، بعد النبیین علی بعد اسی پیٹرن پر ہے۔ تو وَلَقَدْ بے شک فَضَّلْنَا، ہم نے بے شک وَلَقَدْ ہم کا فضیلت کیا نے ہوا؟ دی، بے شک ہم نے فضیلت دی بعد النبیین، بعض نبیوں کو بعض نبیوں کو بعض بعض پر نبیوں کو علی بعد، بعض پر بعض دوسرے دوسرے بات پر، بات پر یعنی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت ہمارا ایمان کیا ہے، کن کو دی؟ حضور صلی ہمارے اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ رسول صلی وسلم پاک اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم کو، اس لیے کہ انہیں امام الانبیاء بنایا، ورنہ جو اور فضیلتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے حنیفہ کا لفظ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کیا لفظ کلیم آتا ہے جی؟ اللہ، کلیم کلیم اللہ آتا اللہ۔ ہے، جی جی کلیم اللہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام، ابھی جو آئے گا بعد میں، ان کو فضیلت دی کہ یہ لوہے کا بڑا اچھا کاروبار کرتے، اپنا کام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں روح وہ کلمت اللہ، روح اللہ، جی وہ روح اللہ، کہا۔ تو ایسے ہی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعدهم علی بعد، کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہی آیت یہاں بھی آ رہی ہے۔ تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں جی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، بے اور بے شک شک ہم ہم نے نے فضیلت فضیلت دی دی بے شک بے شک ہم نے فضیلت دی فضیلت دی بعض النبیین، بعض نبیوں بعض بعض نبیوں نبیوں کو بعض کو نبیوں کو علی بعد، دوسرے دوسرے بعض بعد دوسرے پر، بعض دوسرے بعد پر، وَآتَيْنَا، اور ہم نے اور اور ہم نے ہم دی نے دی دی اور ہم نے دی داود زبورا، داؤد علیہ داؤد السلام علیہ داؤد کو السلام کو زبور زبور، داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اب یہ حضرت داود کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ نبی تھے، جی نبی تھے بالکل۔ یہ کس کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی، اور کون سا اپنا بادشاہ تھا یہ مسلمانوں جالوت کا؟ کے ساتھ، جالوت کے ساتھ تھے۔ طالوت اور ہاں طالوت۔ بالکل جی، طالوت جو تھے وہ بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو کہا کہ جالوت کو جا کے لڑو اس کے ساتھ۔ تو یہ بکریاں چرانے والے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، یہ آئے اور لمبے قد والے اور سب کچھ مطلب ان کے پاس تھا، اور جوہر تھے لڑائی کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنا دیا اور قوت بھی دی، تو یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے، وہ جو چیز آتی ہے احادیث کے اندر بھی، کہ زبور کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، ہاں جی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں آپ جنت میں ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی کیا میں آپ کو اس سے بڑی چیز نہ دے دوں؟ جی جی تو جنت والے کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟
تو وہ پھر آگے مطلب یہ چلتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم یہ بات سناؤ، اور پھر داؤد علیہ السلام کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تم ذرا تلاوت کر کے دکھاؤ. تو وہاں ان کی آواز بڑی خوبصورت ہوگی. حدیث کے اندر جو آتے ہیں الفاظ مفہوم بتا رہا ہوں. تو یہاں کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ اچھی آواز تھی زبور پڑھنے کے لیے، دوسرا ہے کہ زبور کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں تھیں، تو لہٰذا یہاں بتایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ہو گئی جی بات؟ جی سر. جی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب. جی جی ربکم 55 اعلم. جی. جی ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ان یشا یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے. او ان یشا یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علیہم وکیلا، ان پر کارساز بنا کر یا وکیل بنا کر. وربک، اور آپ کا رب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب عالم زیادہ جانتا ہے بمن فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور تحقیق ہم نے فضیلت دی بعد النبیین علی بعض نبیوں کو دیگر بعض پر. وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی داود زبورا، داود علیہ السلام کو زبور. جی آگے چلتے ہیں. جی اس کے اندر امر کا صیغہ ہے جی قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اب جی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ مشرکین ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے قریب سمجھتے ہیں جسے، کہ یہ ہمیں اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیں گے، ہماری تکلیف کو دور کر دیں گے، ہمیں نفع دیں گے، دنیا کے اندر کوئی آسانیاں جو ہیں وہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل ادعوا الذین. جی کل کا مطلب کیا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ کہہ دیجئے. دیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اب اگر الگ پڑھیں گے ادعوا الذین، تم پکارو ان کو، جی تم پکارو ان لوگوں لوگوں کو یا ان کو زعمتم من دونہ، جن پر تم زوم رکھتے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر. پہلے زعمتم گمان کرتے ہو، زوم رکھنا کہ بھئی یہ بھی کچھ کام کر سکتے ہیں ہم. اب زوم اچھا بھی ہو سکتا ہے، زوم برا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں وہ جو کفار ہیں، جو اللہ کے مشرکین، وہ کیا زوم رکھتے ہوں گے؟ تو وہ اللہ کے یہ کہ مقابلے میں یہ اور ہمارے کام آئیں گے یہ. جی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں ہمارے کام آئیں گے. اللہ کو تو دیکھا نہیں، ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. یہ اگر مطلب نام لوں، مطلب خواہ وہ انبیاء ہوں، خواہ وہ صالحین ہوں، خواہ وہ اولیاء اللہ ہوں، جن کو بھی اللہ کے علاوہ مخلوق ہیں وہ اور وہ پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اس اللہ کے علاوہ، جن پر تم زعمتم نام رکھتے ہو. زوم رکھتے ہو، ان کو زوم. ان سے دعا کرو، ان کو بلاؤ. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. تحویل کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، بدلنا. کشف دور کرنا. جی تو ولا یملکون، فلا وہ مالک نہیں، طاقت نہیں رکھتے.
جی وہ اختیار مالک نہیں ہے، وہ اختیار نہیں رکھتے، پہلے پڑا ہوا ہے، وہ اختیار نہیں نہیں رکھتے رکھتے نہیں رکھتے کس چیز کا؟ کشف الدری، تکلیف جی کو دور تکلیف کرنے کو کا دور کرے، کسی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے انکم، تم سے ان تم سے، تم سے ولا تحویلا، اور نہ ہی اور نہ بدلنے کا بدلنے کی بدلنے طاقت کا رکھتے ہیں، بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تحویل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بدل کے دوسرے کو لگ جائے، یا یہ ہے کہ اس تکلیف کو اچھائی کے اندر بدل دیں، نفع کے اندر بدل دیں، تو وہ نہیں رکھتے۔ تو میں دوبارہ اس کا کرتا ہوں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ان لوگوں کو پکارو جنہیں تم اس اللہ کے علاوہ، جن پر تم اس اللہ کے علاوہ زوم رکھتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ولا تحویلا، اور نہ بدلنے کا۔ جی کیسر بھائی؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زعمتم من دونہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن پر تم اس اللہ کو چھوڑ کر زوم کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، کشف الضر، کشف الضر عنکم، تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ولا تحویل، اور نہ ہی بدلنے کا۔ بالکل جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی اچھا یہ یہاں ہے چیز اگلی، رکھتے ہیں مناسب ہے، زوم کرنا جو ہے نا یہ اردو میں نہیں جچتا، جی زوم کرنا، زوم، جی زوم رکھنا۔ زوم رکھتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی اگلا جو آیت ہے اس کے اندر لفظ آ رہا ہے الوسیلہ، بہت عجیب عجیب ترجمے آپ دیکھیں گے اس کے، تو ذرا اس کو بڑے احتیاط سے کرنا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ محذور لفظ جو ہے ذال کے ساتھ، یہ نیا لفظ ہے۔ حذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، اسے ہی کہا کہ محذورا، ڈرنے والا، جس سے ڈرا جائے، جی محذورا، جس سے جس ڈرا جائے۔ ڈرا جائے، جی ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے جس سے ڈرا ڈرا جانا جائے۔ چاہیے۔ جی اب جی پڑھتے ہیں جی، اولئک الذین، تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیے کہ جو ضمیریں ہیں وہ تھوڑی سی مشکل لگیں گی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یدعون، جنہیں جو تم پکارتے ہو، جنہیں وہ جو پکارتے ہیں، جنہیں وہ پکارتے وہ ہیں، وہ پکارتے ہیں، مشرکین پکارتے ہیں، ٹھیک۔ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں، جی وہ پکارتے ہیں کہ جب تکلیف آ جاتی ہے وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یا آج کل وہ قادری اور پتہ نہیں کیا کیا آگے بڑے عجیب طریقے سے لکھتے ہیں، حالانکہ وہ سید عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم اولیاء اللہ تھے، لیکن لوگوں نے اس کو کیا کر لیا جی، حاجت روا بنا لیا اور سب کچھ بنا لیا۔ اس کے علاوہ ابھی جو لوگ ہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے بھی ہیں اور لوگ ان پر یقین بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جنہیں وہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں۔ اچھا اب یبتغون،
یبغونا یبتغونا تغونا جی وہ وہ خود تلاش کرتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں. اب یہ وہ کے بعد خود ذرا لگانا ہے، وہ خود تلاش کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ داتا صاحب کو دیکھ لیں یا آپ مخلوق میں سے کسی نبی کو دیکھ لیں کہ وہ خود تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خود محتاج ہیں الی ربہم، اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف. جی اپنے رب کی طرف وہ تلاش کرتے ہیں الوسیلہ. وسیلہ. وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ قرب قربت کا ذریعہ. قرب کا ذریعہ. جی قربت کا ذریعہ وہ وسیلہ ہو جائے گا. جی تو دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ وہ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں، یبتغون جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں الی ربہم الوسیلہ، وسیلتا اپنے رب کی طرف، قرب کا کوئی ذریعہ. قرب کا کوئی ذریعہ. دی الی ربہم الوسیلہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے رب کی طرف قرب کا ذریعہ. قرب کا ذریعہ ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے، کہ زیادہ قریب ہو جائے کر لیں گے تو ذرا جملہ سمجھ آ جائے گا کہ خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ کوئی ولی ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہے جو بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو اور لوگ اس کی دیکھ کے فیم یا اس کے عادات و اطوار اپنے پاس سے ہی اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے سورہ زمر میں آتا ہے کہ کافر جو تھے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پوجا تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن انہیں درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں یا ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں. وہی موضوع یہاں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں. اب یبتغون وہ خود تلاش کرتے ہیں الی ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرف کوئی وسیلہ، کوئی قرب کا ذریعہ، ایہم اقرب ان میں سے، ایو کا مطلب ہے کون، ہم ان میں سے، قریب سے اقرب بنا، ایہم اقرب کہ ان میں سے زیادہ قریب کون ہو. اچھا یہ تو ہو گیا ایک ہر بندے کو. اب وسیلہ جو ہے وہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 چیزوں کا وسیلہ قرآن مجید کے اندر ہے. کیا؟ سب سے پہلی چیز کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آگے کیا ہے؟ ہاں تو اس کے ذریعے اس سے دعا کرو یا اس کو پکارو اللہ کے ناموں کا. دوسرا یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر آئے گا کہ وہ غار کے اندر جو بندے پھنس گئے تھے جی تو انہوں نے سورہ کہف کے اندر ہی آتا ہے نا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا بتایا وسیلہ جی کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو سورہ کہف کا ہی ہے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ حدیث ہے. ہاں جی حدیث ہے، جی جی حدیث ہے، ایسے ہی ہے جی. تو یہ اپنا دوسرا ہو گیا. اور تیسرا کہ بذات خود اللہ کے نام، اعمال، اور تیسری ایک اور چیز تھی جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو آپ سورت نبی کے مطابق وسیلے کے طور پر لے سکتے ہیں لیکن مخلوق میں سے کسی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے. یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقربین ہیں جن سے تم
करते हो कि भाई वो हमारी तकलीफ को दूर कर दें या हमें फ़ायदा दें, वो खुद मोहताज हैं अल्लाह के कुर्ब के। तो जो मोहताज है, क्या वो अल्लाह हो सकता है? नहीं नहीं। नहीं हो सकता। इसलिए कि वो खुद तलाश कर रहे हैं कोई कुर्ब का जरिया कि उनमें से कौन ज्यादा करीब हो जाए। और आगे क्या है? वह यरजूना रहमतहू, रिजा से निकला है, कल पढ़ा था। वह यरजूना, और वो उम्मीदवार है। वो और वो उम्मीद उम्मीद रखते हैं, उम्मीदवार नहीं कहेंगे, उम्मीदवार इसमें फाइल बन जाएगा। और उम्मीद वो रखते हैं उम्मीद रखते हैं रहमतहू, उसकी रहमत की। उसकी रहमत की वो उम्मीद रखते हैं। यहाँ भी मोहताजी हो गई। वयखाफूना अज़ाबहू, अभी पढ़ेंगे फिर अज़ाबा पढ़ लेंगे। वयखाफूना, और वो और डरते वो डरते डरते हैं। और हैं वो डरते हैं अज़ाबहू, उस अल्लाह के उसके अजाब अजाब। अजाब से। तो ये सारी क्या है? मोहताजियां हैं। तो लिहाजा जिनको तुम पुकारते हो वो मोहताज नहीं होना चाहिए, वो असमद होना चाहिए। असमद का मतलब क्या है? बेनियाज। बेनियाज, जो किसी का, दूसरे सब उसके मोहताज हों, वो है असमद। और यहाँ ये है कि वो खुद वसीला तलाश करते हैं कि कौन उनमें से ज्यादा करीब हो अल्लाह के। कोई वसीला मिल जाए, मोहताजी हो गई। वो उस अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह उन पर रहम फरमाएगा, वो रहम करने वाले नहीं हैं। वह यखाफून अज़ाबहू, वो उसके अजाब से डरते हैं, लिहाजा वो अजाब देने वाला अल्लाह हो सकता है, अजाब से डरने वाला अल्लाह नहीं हो सकता। ठीक है जी। लिहाजा अल्लाह ताला इसको कंक्लूड कर रहा है, इन बेशक अजाब रब्बिका, तेरे रब का अजाब तेरे रब का अजाब काना महजूरा, जी जिससे जी, डरा जाना चाहिए। हाँ, उससे तेरे अजाब, बेशक तेरे रब के अजाब से डरा जाना चाहिए। ठीक है जी। महजूरा मफूल के डरा वजन पर है ना। इस किस्म के सारे ही सब जो आ रहे हैं पीछे, वो महजूला, मखजूला, मदहूरा, उसी तरीके से महजूरा, हजर, यहजरूना आया था पीछे, हजर डरना। काना महजूरा। तो महजूर कहते हैं जिससे डरा जाना चाहिए। हो गया जी ये? जी सर। जी कौन करेंगे तर्जमा? जी डॉक्टर सर। डॉक्टर साहब। साहब। उलाइक अल्लज़ीना यदऊना, ये वो लोग हैं जिन्हें वो मुशरिक पुकारते हैं। यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलाता, वो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं। अय्युहुम अक़रबू, उन उनमें से ज्यादा करीब कौन है। वयरजूना रहमतहू, और वो उनमें उसकी से रहमत की ज्यादा उम्मीद रखते हैं। करीब कौन हो जाए कह लें तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि वसीले का पर्पस पता चल जाएगा जी। और उनमें से ज्यादा करीब कौन हो जाए। वयरजूना रहमतहू, और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। वयखाफूना अजाबहू, और वो उसके अजाब से डरते हैं। इन्ना अजाबा रब्बिका काना महजूरा, बेशक तेरे रब के अजाब से डरा जाना चाहिए। जी बिल्कुल हो गया जी, खूबसूरत। ऊपर करें जी। अब जी जो आयत आ रही है इसमें एक लफ्ज आ रहा है मुहलिकूहा, उसे हिलाक करने वाला। मुअज़्ज़िबूहा नीचे आ रहा है, उसे अजाब देने वाला। ये दो चीजें हैं। हलाक करना के दो मानी हैं। एक तो यह है कि क़यामत से पहले हिलाक हो जाए तो उसका मतलब है मर जाना। क़यामत के बाद जो हिलाक हो गया वो बर्बाद हो गया। ये क़यामत से पहले का है तो सिर्फ है मर जाना। मुअज़्ज़िबूहा अभी देखेंगे
تو وہ ہے کہ جن پر کوئی نشانی بھیجی گئی ہو اور ان پر اس نشانی کو انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے کی وجہ سے ان پر کیا کیا؟ بہت سخت عذاب بھیج دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی تو اب میں پڑھتا ہوں اوپر آیت اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، آگے ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے، بستی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ دو چیزیں ہونی ہیں قیامت سے پہلے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، مستور کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، جیسے ہم سطر کہتے ہیں تو مستور، سطر کا ساترا توئے کے ساتھ ہو تو سطر لگانا، لائن لگانا، لکھنے کے اندر بھی وہ لائن ہی لگاتے ہیں، خاص وہ ٹیڑھی کر کے لگائیں یا ویسا لگائیں، تو مستورا لکھا ہوا ہو گیا جی۔ جی 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 سر۔ ترجمہ کرتے ہیں جی۔ وَإِن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ بعد میں آ جائے تو نہیں نہیں، ٹھیک۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، نہیں ہے کوئی بستی۔ ترجمہ جی، نہیں ہے کوئی بستی، نہیں ہے کوئی بستی بھی، الا مگر نحن مہلکوہا، ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں، مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے۔ قیامت کے دن سے پہلے، وہ اس سے پہلے ہلاک کر دیں گے۔ یا پھر کیا ہوگا؟ او معذبوہا، یا ہم یا اسے عذاب دینے والے ہیں، یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں، عذاباً شدیدا، سخت عذاب، بہت سخت عذاب جی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، کان ہے، ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں، کتاب میں، الکتاب جو لوح محفوظ پر رکھی ہوئی ہے اور جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے یہاں بھی، تو مستورا لکھا ہوا جی۔ وقت میرا خیال ہے ہو گیا ہے ہمارا شاید، تو میں ایک کہوں گا جلدی جلدی ذرا کر دیں، 1 منٹ ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا عذابا شدیدا، یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں سخت عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات ہے کتاب میں لکھی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع سے دیکھ لیں، آج ہم نے 58 تک پڑھا، 5 میرے خیال ہے آیات ہم پڑھ پائے ہیں یا 3، تو نیچے کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں کیسر بھائی۔ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہ